جب بھی زندگی رلائے تو سمجھنا گناہ معاف ہو گئے، اور جب بھی زندگی ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو گئی۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا ذکر کبھی نہ کرو، کیونکہ اپنی نیکی چھپانا تمہاری سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ روز چھپا دیتا ہے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ وہ گناہ گار کی دعا بھی سنتا ہے، اے انسان ہاتھ مایوس نہیں ہوں گے، اٹھا کر تو دیکھ۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو خدا کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جسے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپا کر کرنا پڑتا ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے تو گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ گناہ میں بدبو نہیں، ورنہ ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ جن کی بدبو کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی نہ آتا۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہم کو ہمارے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ توبہ کا کرنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ گناہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔